فرمایا اہل کتاب کی خواہش ہے کہ تم کلمہ صرف پڑھو، ظاہر سے تم ایمان ظاہر کرو، لیکن وہ تمہیں سارے کا سارا کیا بنا دیں؟ عیسائی اور یہودی بنا دیں، کہ ان کے ساتھ نتیجہ. اور نبی علیہ السلام نے اسی لیے متنبع کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم. یاد رکھو میں تمہیں پورا دین دے کے جوڑا ہوں، اس کے اوپر تھامے رہو گے، صراط مستقیم پر بھی رہو گے، جنت بھی تمہیں مل جائے گی. اور اگر اس کو چھوڑ کے تم یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرو گے، پھر یاد رکھو جس کی مشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن اسی کے صف میں کھڑے ہوو گے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کیا ہوگا؟ تم اہل کتاب کی نکالی اس طرح کرو گے کہ جس طرح ایک جوتی کا تلوا دوسری جوتی کے برابر ہوتا ہے، اس طرح ان کی برابری کرنے کی کوشش کرو گے جو انہوں نے کیا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں بہت ساری عیسائی کرنے پہنے اپنے نبی کا وہ دسمبر کو مناتے ہیں، وہ برتھ ڈے ان کی مناتے ہیں. ہمارے نبی تو سب سے افضل اور سب سے اولا ہے، ہم ان کی برتھ ڈے نہیں منا سکتے. اب یہ دلیل بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ اور یہ مذہبی طبقے سے حضرت یہ دلیلیں آ رہی ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے کہ تم کیا عیسائیوں اور یہودیوں کے نقشہ قدم پہ اس طرح چلو گے کہ برابر آتا کہ وہ ایک گو کی جو ہے بل میں داخل ہو رہے ہیں نا، تو تم بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. تو حضرت ہم نے ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے تمدن اور ان کی ان چیزوں کو فالو نہیں کرنا، بلکہ اسلام نے ہمیں ہر معاملے کے اندر کسی معاملے کے اندر کسی کا محتاج نہیں چھوڑا. اسلام ایک بہترین دین ہے، اسی کا کلچر، اسی کی ان چیزوں کو. اب ہوتا کیا ہے جب ان چیزوں کو اپنائیں گے پھر باقی چیزوں کے بھی جی اب ہماری کمیونٹی میں تو رہتے ہیں نا بہت اچھے لوگ ہیں، وہ ہمارے میلاد شریف میں آ جاتے ہیں، ہماری مجلس شریف میں آ جاتے ہیں، ہمارے درس شریف میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی اس مجلس میں جانا چاہیے. دسمبر آ رہا ہے نا 25 دسمبر، یہ یاد رکھ لیں 25 دسمبر پہ ان کو مبارکباد دینا یا ان کی اس تقریب میں شامل ہونا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے. کیوں؟ 25 دسمبر کو وہ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کی وہ سرمنی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ ہر سال یہ مناتے ہیں. اور اگر آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اسی بھی تواڈے نال نال اگرچہ اسی اتوں اظہار تو نہیں کرتے زبان سے، لیکن ہے اسی کوئی ایڈا بڑا فرق کوئی نہیں ہے، ہم آ گئے بس کٹے ہی ہیں، مل کے رہیں گے بس. یہ تو رفڑ ڈالا ہوا ہے کچھ مولویوں نے اور علماء نے یہ کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھ لیں وہ کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. تو آپ مانتے ہیں بیٹا پیدا ہوا تھا، تو ایسی مجلس میں یہ ان کو مبارکباد دے کہ آپ کو کرسمس مبارک ہو، ٹھیک ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کو گالی دی ہے. وہ گالی کیا دی؟ کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ اللہ نے اپنے آپ کو گالی دینے کے مترادف کہا ہے کہ اس بات کی اس طرف کرنا. تو ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں یہ کر دے. وجہ کیوں؟ کہ حسد من عند انفسہم، کہ ہم نے جانا نہیں حسد کی وجہ سے. جس طرح ہمارا ایک دنیاوی معاملہ ہوتا ہے نا، اسی بنیاد پہ یہ دینی معاملہ رکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ پھٹکار کا سبب بنے، ان کو بھی اسی مخالفت کے اندر لا کے اسی پھٹکار کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرانا ہے. تاکہ جس طرح شیطان کا یہ خواہش ہے کہ میں نے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، ہمیشہ جنت میں لکھ دیا کہ ہونا پتہ ہے اس کو، لیکن اس نے قسم اٹھائی اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں اپنا حصہ پورا جہنم میں لے کے جاؤں گا. اسی طرح یہ یہودی چاہ رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، اور یہ بدلنے کے لیے